کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم نے دنیا میں جو کیا ہے حساب و کتاب ہوگا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچ جائے یا جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخلہ کر لیا جائے، فرمایا فقد فاز، سب سے بڑا کامیاب۔ کنتم غیر مدینین، اے لوگو تم اپنے آپ کو بہت بڑے حاکم سمجھتے ہو، بہت بڑے پیسے والے سمجھتے ہو، بہت ہی بڑا رئیس سمجھتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اتنے پاورفل ہو تو اس موت کو اپنے جسم کے اندر دوبارہ واپس کر کے دکھاؤ، اس روح کو جو موت کا جو فرشتہ لے کر کے تمہارے روح کو چلا گیا ہے، اس فرشتے سے کہو یہ ہماری روح ہمارے جسم میں دوبارہ لوٹا دو۔ اللہ کہہ رہا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم اس روح کو جسم کے اندر سمے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ اگر نکل جاتا ہے تو امام کائنات فرماتے ہیں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے لا الہ الا آخری جملہ نکل جاتا ہے، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ روٹھ جائے گی جب تجھ سے خوشیاں، غم کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ وقت ایسا بھی آئے گا ناداں، تجھ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا۔ اتنا مغرور ہو جائے گا تو، اتنا مجبور ہو جائے گا تو، یہ جو مخمل کا چولا ہے تیرا، یہ کفن میں بدلنا پڑے گا۔ زندگی ایک
किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी ना दौलत न ताकत, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। कब्र में जिस घड़ी जाएगा तू, नेकियां काम आएगी तेरे, बाज आ जा गुनाहों से वरना हश्र तक हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के 2 अशरे को हमने पार कर लिया है और तीसरे और आखिरी अशरे में हम सब दाखिल हो चुके हैं। और इस अशरे को आखिरी अशरा कहा जाता है और 2 अशरे से बढ़ करके इस अशरे की फजीलत है, क्योंकि इस अशरे के अंदर ताक़ रातें, लैलतुल क़द्र वाली रातें इसी अशरे के अंदर पाई जाती है। और इस अशरे के अंदर उन ताक़ रातों में से किसी ने अगर एक रात को भी पा लिया, लैलतुल क़द्र जिसने पा लिया, 1000 रातें अगर वह इबादत करता रहेगा तो मेरे भाइयों, एक रात की इबादत से बढ़ करके वो 1000 रातें नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में एक दुआ सिखलाई है। वो दुआ मालूम है? कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है और इस दुआ को आप पढ़ते रहें। आप प्रोग्राम के बाद, ख़ास करके जैसे प्रोग्राम ख़त्म हो, ऐसा ये मतलब नहीं जा करके सो जाए। अगर आप आखिरी पहर में ख़ास करके, मैंने जो खुतबे जुमा में मैंने आपको सामने जो बातें रखी थी कि आप अल्लाह के सामने अकेले गिड़गिड़ाइए, रोइए और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, ये अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मौत से हमें क्या सबक मिलता है और मौत को हमने और आपने जितना आसान समझ लिया है उतना आसान है नहीं। जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, चरिंद परिंद हैवानात जिन्नात जितने भी हैं, सबको एक न एक दिन मरना है, एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ देना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत मौत का मुनकिर नहीं है, हर कोई मौत को मानता है। मरने को हर कोई मानता है कि मरना तो है, और हर धर्म के अंदर यह चीज पाई जाती है कि मरने के बाद एक दोबारा जिंदगी मिलने वाली है। बासल मौत, मौत के बाद दोबारा जीवित किया जाएगा। इस्लाम के अंदर भी है, हिंदू धर्म के अंदर भी है, सारे धर्मों के अंदर यह चीज है कि जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया के अंदर मरेगा, उसके बाद दोबारा जीवित किया जाएगा और उसके आमाल के मुताबिक उसको सजा या जजा, ये दोनों चीजें मिलेंगी। ये हर मजहब का ये अकीदा है। ये अलग सी बात है किसी के यहाँ ये है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो कुत्ता बिल्ली चूहा चचुंदर ये सब बना करके उठाया जाएगा, ये अलग सी बात है। लेकिन मरना है और मरने के बाद दोबारा जीवित किया जाएगा। मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, दुनिया में दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा उठाए नहीं तो चलेगा। मर जाए, एक मरतबा तकलीफ हो जाए, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं उठाए जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है। मौत का मजा हर किसी को चखना है। और मरना ही नहीं है, मरने के बाद सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबासून। मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा।
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تم نے دنیا میں جو کیا ہے حساب و کتاب ہوگا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تم نے نیکیاں کی ہے تو تمہارے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال تمہیں دے دیا جائے گا، تم نے برائیاں کی ہے تو تمہارے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچ جائے یا جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخلہ کر لیا جائے، فرمایا فقد فاز، سب سے بڑا کامیاب آدمی وہی ہے، سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، جینیس کون ہے؟ جو مرنے کے بعد ایسا کام کرے دنیا کے اندر کہ مرنے کے بعد اس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے اور اس کو اللہ رب العالمین جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے۔ سب سے بڑا کامیاب آدمی یہ ہے۔ پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے دنیا کے لوگوں، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ جس دنیا کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے اور جس دنیا کے لیے تم روزانہ محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، صبح سے شام تک اپنی انرجی برباد کر رہے ہو، بینک بیلنس بنا رہے ہو، گاڑیاں پہ گاڑیاں خرید رہے ہو، زمین پہ زمین تم نے خرید لی ہے، بینک بیلنس تم نے جمع کر لیے، اللہ فرماتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آئے میرے بندو یہ دھوکہ دینے والی ہے، یہ بینک بیلنس تمہیں کام نہ آئے گی، یہ بلڈنگیں جو تم نے بنائی ہے، زمین کے اوپر تم نے بلڈنگیں بنائی ہے، وہ لوگوں زمین کے نیچے بھی بلڈنگ بنا لو، زمین کے نیچے بھی ایک گھر بناؤ، وہ گھر ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، زمین کے اوپر کا گھر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس گھر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس گھر کے اوپر کون قابض ہو جائے گا، کب تیری روح نکل جائے گی، کب تجھے موت آ جائے گی، کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس گھر کے تم دیوانے بن بیٹھے ہو، اس گھر کے لیے تم ساری کوششیں اور ساری محنتیں تم کر رہے ہو۔ فرمایا اس گھر کی تیاری کرو جو گھر ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، اس گھر کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سنتے ہی آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ موت کے اوپر کچھ مت بولیے گا مودی صاحب، کسی جگہ پہ بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، کتنوں بھی ڈر لگتا ہو تمہیں موت سے ملنا ہی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون من، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، تمہیں اس موت سے ملنا پڑے گا، اس سے ملاقات کرنی پڑے گی، اس سے آنکھیں سے آنکھیں ملانی پڑے گی، اس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں رب کے پاس جانا پڑے گا اور رب کے سامنے تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، نہیں بھاگ سکتے ہو، کوئی نہیں بھاگ سکتا، دنیا کی کوئی طاقت موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بہت ہی بڑا شہرت یافتہ آدمی ہو، چاہے وہ کتنا بھی پیسے والا ہو، لیکن اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا، موت سے بچا نہیں سکتا میرے بھائیوں۔ اور جب جس کو موت آتی ہے، جس پل میں آتی ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر، جس وقت موت لکھی ہوئی اس وقت موت آ کر کے رہے گی، کوئی نہیں جانتا، کوئی اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ کب موت آ جائے گی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آدمی اپنے گھر کے اندر جائے گا، یہ بھی اس کو پتا نہیں کہ کل کا سورج دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا۔ شادی کی تیاری ہو جایا کرتی ہے، دولہا ریڈی رہتا دلہن لانے کے لیے، میرے بھائیوں گھر سے نکلتا ہے،
اپنے اس سسرال تک جہاں پہ ہونے والا رشتہ ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچ پاتا اور اس کی موت ہو جایا کرتی ہے۔ اس طرح کی بھی خبریں آپ نے سنی ہوئی ہوگی۔ بازار گیا، پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہیں پہ مر گیا۔ گھومنے کے لیے حیدرآباد گیا، وہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں مر گیا۔ موت کسی کو پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن جس وقت لکھا ہوا ہے موت آ کر کے رہے گی، اس موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ منظر بھی آپ نے سنا ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی بے شمار نعمتیں دی تھی۔ اتنی بڑی بادشاہت کسی کو نہیں ملی تھی جتنی بڑی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہوئی تھی۔ ہواؤں پہ حکومت کرنے والا، جناتوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، زمین کے خطے خطے پر حکومت کرنے والا کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے درمیان میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ اچانک ایک نوجوان آدمی آتا ہے، بڑا ہی خوبصورت آدمی ہے، اور آنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، اور حضرت سلیمان کو دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے آدمی کو جو سلیمان کا جو وزیر تھا اس کو بار بار دیکھنے لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا وزیر کی نظر جب اس کے اوپر پڑتی ہے، پھر پلٹ کر کے حضرت سلیمان کو دیکھتا ہے، پھر جب دیکھتا تو دیکھتا کہ یہ نوجوان آدمی بار بار مجھے دیکھ رہا ہے۔ پروگرام جیسے ختم ہوتا ہے، مجلس جیسے ختم ہوتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا وزیر آیا، اور وزیر آنے کے بعد کہتا ہے کہ فلاں آدمی بار بار مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، کیا مسئلہ، اس کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر لگ جاتی ہے، یا بتا دیا جاتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں جو تمہیں دیکھ رہے تھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ بولا کون ہے؟ بولا یہ ملک الموت ہے۔ اور یہ ملک الموت یہاں کیا کر رہا ہے؟ تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ حالت خراب، کسی کو بول دیا جائے تمہیں مارنے کے لیے ایک آدمی یہاں پہ ملک الموت ہے، رکے گا مسجد میں؟ بھاگ جائے گا جلدی سے، وقت یہاں رہیں گے ہی نہیں، بھاگ جائے گا۔ ملک الموت ہے جو تمہارے سامنے، جو تم کو دکھائی دے رہا تھا، یہ کوئی اور نہیں ہے، روح نکالنے والا فرشتہ بیٹھا ہوا تھا۔ ارے اب ڈر کے مارے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اب حضرت سلیمان کے سامنے ہاتھ پیر جوڑنے لگتا ہے، مجھے یہاں سے جلدی سے کہیں بھگا دیجئے۔ اے سلیمان، اے ہمارے بادشاہ، آپ تو ساری چیزوں پر حکومت رکھنے والے ہیں، آپ کی تابعداری ہر چیز کرنے والی ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ ہوا کو بول دیجئے کہ مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دے، یہاں نہیں رہنا چاہ رہا ہوں، ڈر کے مارے اتنا دور بھیج دے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا جب تمہاری یہی خواہش ہے چلو تمہیں میں ہندوستان پہنچا دیتا ہوں۔ ہوا کو کہا کہ اس کو ہندوستان پہنچا دو۔ اب اس آدمی کو ہندوستان پہنچایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملک الموت کا فرشتہ سلیمان کے پاس آتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام سے کہتا وہ جوان، تمہارا وہ وزیر جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہاں چلا گیا؟ جواب میں کہتا اس کو میں نے انڈیا، ہندوستان میں نے بھیج دیا، مارے ڈر کے وہ یہاں رہنا گوارا نہیں کر رہا تھا، میں نے بتا دیا تمہارے تعلق سے یہ کوئی اور نہیں، ملک الموت ہے۔ تمہارا نام سنتے ہی کپ کپانے لگا تھا، مارے ڈر کے تھرانے لگا تھا، اور مجھ سے بڑی ریکویسٹ کیا، اس نے گزارش کی، میں نے اس کی بات کو مان لیا، اور میں نے اس کو انڈیا، میں نے اس کو ہندوستان کے اندر پہنچا دیا۔ فوراً کہتا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، اور کیوں تم اس طرح کے جملے بول رہے ہو، کیوں تعجب سے یہ جملے بول رہے ہو؟ وہ فرشتہ ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ سلیمان کی وزیر کی روح تم کو نکالنی ہے ہندوستان میں، اور میں یہاں پہ موجود تھا، بار بار نظر اس کے اوپر پڑ رہی تھی کہ یہاں پہ موجود ہے، بہت کم ٹائم بچا ہوا ہے، 5-10 منٹ بچا ہوا ہے، اب میں اس کی روح کیسے میں انڈیا میں، ہندوستان میں نکالوں گا؟ یہ تو یہاں سلیمان کے پاس مصر کے اندر موجود ہے، اب میں اس کی روح یہاں کیسے نکالوں گا؟ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ روح نکالنے کا ٹائم آ رہا ہے، اور اس کی روح مجھے ہندوستان میں نکالنی ہے، اور وزیر یہاں پہ بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔
وہ چیخ کر کے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کی موت جہاں لکھی وہیں آ کر کے رہے گی. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اور لوگو جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو اور جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو تم اس موت سے بچ نہیں سکتے. گرچہ تم بہت ہی مضبوط قلعے کے اندر، گھر کے اندر، تم مضبوط جگہوں کے اندر، قلعوں کے اندر تم بند کیوں نہ ہو جاؤ، تم اس موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو. موت سے بچا نہیں سکتے ہو. یہ دیکھیں موت سے بھاگا، بچ جائیں گے. ملک الموت سے کہاں نکلا؟ اتنا دور کا سفر کر کے نکل گیا اور موت آنی تھی اس کو آئی اور ملک الموت کا فرشتہ آیا ہے. کہاں بھاگ رہا ہے تو؟ چل. اس کی روح کو نکال لیا. میرے پیارے ساتھیو قرآن یہی کہہ رہا ہے او لوگو قل ان الموت الذی تفرون منہ. تم جس موت سے بھاگنا چاہ رہے ہو اس موت سے اپنے آپ کو تم بچا نہیں سکتے ہو، نہیں بچا سکتے ہو. اس موت سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو. اگر اس موت سے کسی کو چھٹکارا تھا، اس موت سے اگر کوئی بچ سکتا تھا میرے پیارے ساتھیوں، تو اس موت سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو ہمارے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے بچ سکتے تھے. ان سے بڑھ کر کے کوئی ہستی دنیا میں آئی ہے؟ نہ آئی ہے، نہ کوئی ان سے بڑی ہستی دنیا میں آئے گی. اللہ کے بعد، اللہ کے بعد، اللہ کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے میرے بھائیوں. اس سے بڑھ کر کے ہستی کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے. جب اس نبی کو موت آ سکتی ہے، جاؤ کبھی کبھی اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے ہو، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ. اور جو کوئی عمرہ کرنے کے لیے مکہ جاتا ہے، مدینہ کی زیارت کرنے کے لیے مدینۃ الرسول ضرور جاتا ہے، شہر نبوی ضرور جاتا ہے، نبی کا شہر ضرور جاتا ہے. اور جیسی گنبد خضرا پہ اس کی نظر پڑتی ہے، گنبد خضرا پہ جب اس کی نظر پڑتی ہے آدمی اس کو دیکھنے کے بعد بڑی دل بھر کر کے اس کو دیکھتا، نظر بہت ہی خوشی کے ساتھ اس گنبد کو دیکھتا ہے اور پھر قریب جاتا ہے اور باب السلام سے جب داخل ہوتا ہے اور جب نظر پڑتی ہے کہ کون یہاں پہ کس کی قبر ہے، کون لیٹا ہوا ہے، جواب دیتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر موجود ہے. اب بتاؤ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود آپ کی قبر آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق ان کے بغل میں، حضرت عمر فاروق ان کے بغل میں، اور وہیں پہ جنت البقیع ہے، وہیں پہ جنت البقیع، بقیع غرقد وہیں پہ موجود ہے میرے بھائیوں. اور وہاں پہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت 10,000 کی تعداد میں قبروں کے اندر مدفون ہے میرے بھائیوں. اب تصور کرو اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو جب موت آ سکتی ہے، صحابہ کرام کو جب موت آ سکتی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو جب موت نے نہیں بخشا میرے بھائیوں، نبی اکرم کے آخری لمحات کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں گے، نبی اکرم کی آخری زمانے کو اور آخری ایام کو اگر آپ دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور مرض الموت کے اندر جب محمد رسول اللہ مبتلا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گود میرے، اللہ کے نبی کا سر میرے گود کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی کے بغل میں پانی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، اپنے جسم کے اندر مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. موت کی سختیاں بہت بڑی ہے، موت کی سختیاں بہت ڈینجر ہے. ان للموت سکرات، موت کے لیے مشکل ہے، موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے کٹھنائیاں ہیں، موت بہت ہی ٹینشن، بہت ہی ڈینجر چیز ہے. اللہ کے نبی باقاعدہ یہ جملہ فرما رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیکھ لی اور جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر
پڑی، زارو قطار رونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں۔ ان کی باپ امام کائنات رحمت للعالمین، دنیا کا وہ سورج، چمکتا ہوا سورج دھیرے دھیرے غروب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ آیا کرتے تھے، بیٹی سے اتنی محبت امام کائنات کیا کرتے تھے، جب حضرت فاطمہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی اپنے بستر کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے کرسی کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور حضرت فاطمہ کو بڑے پیار سے بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کو بوسہ لیتے تھے، ان کے پیشانی کو چومتے تھے اور دعا دیا کرتے تھے۔ آج وہی باپ امام کائنات بستر میں لیٹا ہوا ہے، اللہ کے نبی اٹھ نہیں پا رہے ہیں، مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں اور کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کی بہت ہی زیادہ سختیاں ہیں، موت کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو حضرت فاطمہ کہنے لگتی ہے اگر یہ سختیاں، یہ اگر مشکلیں اور یہ تکلیف اگر کسی پہاڑ پر بھی گر جاتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو جب روتے ہوئے دیکھا، قریب بلایا، اشارے سے قریب بلایا، حضرت فاطمہ امام کائنات کے پاس آتی ہیں اور اللہ کے نبی نے اس کے کان میں کہا ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے ہوئے تھے اور جبرائیل امین نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے، اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اے فاطمہ تجھے جنت کی سردار، جنت میں جو عورتیں ہوں گی اس کی سردار آپ کو سردار بنا دیا گیا ہے۔ اب تصور کرو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف تھوڑی سی کم ہوئی، پھر اللہ کے نبی نے اور قریب کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سے کہنے لگتے ہیں کچھ آپ نے ایسا جملہ کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنسنے لگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور کچھ جملہ کہا تو حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں، زارو قطار رونے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا تھا اے فاطمہ بیٹی بتاؤ، اللہ کے نبی اتنے قریب میں تم سے سرگوشی کر رہے تھے، کچھ بات بتا رہے تھے میں سن نہ سکی، بتاؤ کون سی بات تھی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں جب ہنس رہی تھی تو اس وجہ سے ہنس رہی تھی کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے بعد تمہاری باری ہے، یعنی مجھ سے سب سے پہلے ملاقات تم کرو گے، یعنی تمہاری موت میرے بعد اہل بیت میں میرے گھر والے میں سب سے پہلے تمہاری موت ہوگی، تم مرو گے، تم دنیا سے چھوڑ کر کے الوداع کر کے میرے پاس چلے آؤ گے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں ہنسنے لگی کہ اللہ کے نبی کے پاس، اپنے ابو کے پاس میں جلدی چلی جاؤں گی، خوشی کے مارے مجھے ہنسی آ گئی۔ اور پھر فرمایا کیوں رو رہی تھی؟ رونا اس وجہ سے آیا کہ اللہ کے نبی نے، میرے ابو نے کہا تھا، فرمایا تھا بیٹی آج مجھے اللہ نے بلا لیا ہے، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اس دنیا کو میں چھوڑ کر کے جانے والا ہوں، یہ جدائی برداشت نہ ہوئی۔ اور حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھے رونا آ گیا، میرے ابو دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دنیا کو روشن کرنے والا چراغ، دنیا کے اندر سورج کی طرح روشن کرنے والا، اندھیرا کو ختم کرنے والا چراغ، دنیا کو الوداع کہنے والا ہے۔ میرے ابو نے جب یہ جملہ کہا کہ آئی فاطمہ آج کے دن میری موت ہو جائے گی، میں انتقال کر جاؤں گا، کیونکہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دے دی ہے، مجھے بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا تو حضرت فاطمہ زارو قطار رونے لگتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں اور کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ایسے لمحے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آپ کا جسم کا ہر انگ دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتا ہے، صرف آپ کے ہونٹ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر کے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز نماز، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، آخری وقت میں امام کائنات نے جو
لوگوں کو بولا تھا، جو لوگوں کو آخری وقت میں جو آپ نے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، جو آپ نے فرمایا تھا، یہی فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے انڈر میں ورکر ہوں گے، کام کرنے والے غلام ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، تمہارے انڈر میں جو لوگ رہا کریں گے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی آخری جملہ یہی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور پھر یہ زبان سے یہ جملے نکالتے رہتے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ جملہ نکلتی ہی جناب محمد رسول اللہ کی روح آپ کی جسم سے نکل جاتی ہے، دنیا کو روشن کرنے والا چراغ غائب ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امام کائنات جیسی ہستی کو بھی دنیا میں ہمیشگی کی زندگی نہیں ملی، تو ہم جیسے لوگوں کو دنیا میں ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور صرف موت کا مزہ چکھنا ہی نہیں ہے، موت کے ان خطرناک اور جو تکالیف دینے والی چیزیں اس کے اوپر اگر نظر دوڑائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں آپ نے بتائی ہے۔ موت کے سمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو نبیوں کا سردار رحمت للعالمین ہے، پسینے سے شرابور، ادھر سے ادھر۔ میرے بھائیوں، ذرا قرآن کریم کے ان آیات کے اوپر اگر غور کریں گے تو سنو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے، انسان کا جو یہ روح ہے نا، روح کو آدمی کسی نے روح دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، کوئی آج تک روح نہیں جانتا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا امام کائنات سے، فرمایا گیا نبی کہہ دو روح کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کے باڈی کے اندر روح ہے تو ہمارے یہ ہاتھ پاؤں یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں، جہاں سے روح ختم وہاں سے کام کرنا بند۔ روح کا ہی تو یہ پاور ہے۔ انسان کے باڈی کے اندر جب تک روح ہے تب تک آپ کا ویلو ہے، آپ کو پوچھ رہا ہے، آپ سے لوگ باتیں کر رہا ہے، آپ کی باڈی کے اندر جب تک حرکت ہے تب آپ کا وزن برقرار ہے، تب تک آپ کو لوگ رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ یہ روح آپ کے جسم سے جیسے نکل جائے گی، ایک دن آپ کو رکھنا اپنے گھر میں لوگ گوارا نہیں کریں گے۔ اے دولت مندو، پیسے والو، اور بہت پیسہ آپ نے کمایا ہے، یہ روح جو آپ کے اندر موجود ہے نا، یہ روح جب تک ہے آپ کی رسپیکٹ ہے۔ آپ کا بیٹا آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ کی بیوی آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کے گھر والے آپ کی بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے روح نکل جائے گی لوگ کہیں گے جلدی سے اس کے منزل کی طرف اس کو پہنچا دو، اس کے گھر تک پہنچا دو، قبر تک پہنچا دو، دیر مت کرو، زیادہ دیر رکھنے کی کوشش مت کرو۔ میرے بھائیوں، آپ کے باڈی سے جیسی جسم سے روح نکل جاتی ہے، میرے بھائیوں آپ کا دنیا میں ذرہ برابر کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ آپ کی روح نکلی، آپ کا باڈی کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، آپ نے کیا نہیں کیا، لیکن آپ کے جسم کو آپ کے گھر والے رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، فرمایا جب یہ روح حلق تک پہنچ جائے گی، انسان کا یہ روح جو نکلتی ہے نا، کس طریقے سے، جب ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ان ظالموں کے طرف کبھی تم نظر اٹھا کر کے دیکھو، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب موت کی کنڈیشن میں رہتا ہے، جب موت آنے والی ہوتی ہے، روح جسم سے نکلنے والی ہوتی ہے، اے لوگوں، کرنول کے لوگوں، اے کرنول کی بہنوں، اس منظر کو اپنے ذہنوں کے اندر ڈالو، کیونکہ اس
سے ہر کسی کو سامنا کرنا ہوگا، ہر کسی کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، آپ کو موت سے آنکھ ملانی ہوگی، آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اس موت کا مقابلہ آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ فرشتہ جب اس کے پاس آتا ہے نا، جب وہ انسان گنہگار ہوتا ہے اور جب فرشتے کی کنڈیشن دیکھتا بہت ہی بھیانک شکل میں، تو روح انسان کے جسم سے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی پیروں کی طرف، کبھی ہاتھ کی طرف، کبھی کان کی طرف، کبھی ناک کی طرف، کبھی جسم کی ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، روح ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن فرشتہ کہتا باسطو ایدیہم، ارے جلدی نکلو، جلدی نکلو، دیر مت کرو، دیر مت کرو۔ وہ ٹک ٹکے نگاہ سے دیکھتے رہتا ہے، اس فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہی اللہ نے منظر بیان کیا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے جسم سے روح کہاں سے نکلنا شروع ہوتی ہے معلوم ہے؟ پیر کے تلوے سے، سب سے پہلے انسان کے جسم سے تلوے سے نکلنا شروع ہوتے، روح نکالتا ہے نا جب فرشتہ تو تلوے سے نکالتا ہے۔ یہ تلوے سے جب روح نکل جاتی ہے تو یہ تلوہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ ران تک نکلتی ہے اور ران اس کے بعد کام کرنا بند کر دیتی ہے، اس کے بعد گھٹنے تک یہ گھٹنا کام کر دینا بند کر دیتی ہے، گھٹنے کے اوپر کمر تک جب روح نکل جاتی ہے تو کمر کے نیچے کام کرنا آپ کا باڈی بند کر دیتی ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے، آپ کا جسم جواب دے دیتا ہے۔ اور جب روح اس کے اوپر جب پیٹ تک پہنچ جاتی ہے تو یہ پیٹ کام کرنا بند کر دیتی ہے، اس کے بعد جب یہ روح انسان کے سینے تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اس کے نیچے سے کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور جب حلق تک روح پہنچ جاتی ہے، اسی کا نقش اللہ فرما رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ روح نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے، یہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم پھر اس ملک الموت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، جو روح نکالنے والا فرشتہ ہوتا ہے، اس کی نظروں پہ نظریں تم ڈال دیتے ہو، وہ تمہاری روح کو نکال رہا ہوتا ہے، تم مجبور لاچار ہو کر کے اس فرشتے کے اوپر تمہاری نظر پڑتی ہے، لیکن تم بے بس ہو، تمہارا پیر کام کرنا بند کر دیا، تمہارا یہ ہاتھ کام کرنا بند کر دیا، تمہاری طاقت ختم ہو چکی ہے، بس مجبور اور لاچار اور بے بس ہو کر کے تم اس فرشتے کے اوپر نظریں ڈال دیتے ہو اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن تمہارا یہ دیکھنا کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے، تم جان جاتے ہو فرشتے کی شکل دیکھ کر کے، اس کی خوفناک شکل دیکھ کر کے تمہیں پتہ چل جاتا ہے میرا آنے والا ٹھکانہ کتنا خوفناک ہونے والا ہے۔ ایک بدکار، گنہگار اور مجرم اور ایک کافر فاجر کہ روح نکالنے والا فرشتہ اتنا بد شکل ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد انسان کا لیٹرنگ اور باتھ روم تک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کا منظر کھینچا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم روح نکلتے ہوئے تم فرشتے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اور یہ روح کہاں سے نکلتی ہے؟ آنکھ سے، کان سے، آنکھ اور کان اور ناک سے، ان تینوں جگہوں سے روح نکل جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اے میرے بندے، اس وقت بھی ہم تم سے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اے لوگو، تم اپنے آپ کو بہت بڑے حاکم سمجھتے ہو، بہت بڑے پیسے والے سمجھتے ہو، بہت ہی بڑا رئیس سمجھتے ہو، بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو پاپولر سمجھتے ہو، سب سے زیادہ پیسے والے سمجھتے ہو، اے حاکم، حکومت کرنے والے، اے غلاموں پہ بادشاہی کرنے والے، سنو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اتنے پاورفل ہو تو اس موت کو اپنے جسم کے اندر دوبارہ واپس کر کے دکھاؤ، اس روح کو جو موت کا جو فرشتہ لے کر کے تمہارے روح کو چلا گیا ہے، اس فرشتے سے کہو یہ ہماری روح ہمارے جسم میں دوبارہ لوٹا دو۔ اگر اتنے پاورفل ہو تو تم روح کو اپنے جسم میں دوبارہ لوٹا سکتے ہو کیا؟ دوبارہ اپنے جسم کے اندر لے سکتے ہو کیا؟ اللہ کہہ رہا نہیں،
یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم اس روح کو جسم کے اندر دوبارہ نہیں لا سکتے ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور تم کہتے ہو نا ہم اتنے پاورفل ہیں، تو اس روح کو تو اپنے جسم کے اندر دوبارہ واپس کر کے تو دکھاؤ دوبارہ۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، منظر دیکھیے، منظر قرآن کیا زبردست منظر کھینچا ہے۔ ان آیتوں کو سن لینے کے بعد میرے بھائیوں، اگر انسان کے اندر سدھار پیدا نہ ہو، ان تاک راتوں میں بھی اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑائے، نہ روئے، اور اس منظر کو یاد کر کے انسان اس دنیا کی لذتوں کو نہ چھوڑے، تو اس سے بڑھ کر کے بیوقوف، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن نے منظر کھینچا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ منظر دیکھیے آپ، اللہ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، تو کہا جائے گا رے جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، انجیکشن لگانے والے کو بلاؤ، اس درد سے ہمیں نجات دلا دو، موت کی سختی سے ہمیں بچا لو۔ پیسے والا جب کرنول میں ٹھیک نہ ہوگا بولے گا جلدی سے ایمبولینس کرو، حیدرآباد پہنچاؤ۔ حیدرآباد کے اندر بھی اگر وہاں پہ سکون نہ ملے، ان ڈاکٹروں کو ریجیکٹ کرو، یہاں سے مجھے اور دور لے کر کے چلو۔ اگر یہاں پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو امریکہ تک سے بھی پہنچا سکتے ہو، اتنا پیسہ میرے پاس ہے، وہاں بھی پہنچاؤ۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، اس کو یقین آ جائے گا کہ موت کی گھڑی آ چکی ہے، یہ ڈاکٹر بھی آج بچا نہیں سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ موت آ چکی ہے۔ والتفت الساق بالساق، جب پنڈلیاں آپس میں ملنے لگیں گی، مارے تکلیف کے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں گی، الی ربک یومئذ المساق، وہ جان لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہو چکا ہے، آج تیرے رب کے پاس تجھے جانا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، حرام خوری کرنے والوں، رمضان کے مہینے میں غلط کام میں رہنے والوں، سنو اس موت کے منظر کو تم کبھی یاد کرو، اس موت کا مقابلہ اور ملک الموت کا سامنا کیسے کرو گے، ذرا غور کرو۔ فرمایا یہ دولت کام آنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تمہیں موت سے بچا نہیں سکتی ہے، بچا نہیں سکتی ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے تم بیوی کو روتے ہوئے دیکھو گے جس سے تم اتنی محبت کرتے تھے، اس کے بغیر تمہیں نیند نہیں آیا کرتی تھی، ہاں اس بیوی کو تم دیکھو گی آنکھوں کے سامنے رو رہی ہے، کچھ نہیں کر پاؤ گی جن بچوں کے لیے، جن بیٹیوں کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا ہے، اور جن بیٹیوں کی فرمائش میں تم نے دکان سے وہ مہنگے مہنگے سامان لا کر کے تم نے دیے، ایک بیٹے کی فرمائش کو تم نے پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے مال کی قربانی دے دی۔ آپ کے بغل میں آپ کا بیٹا بھی رو رہا ہوگا، آپ کے بغل میں آپ کی بیٹی بھی رو رہی ہوگی، آپ کے بغل میں آپ کے گھر والے بھی رو رہے ہوں گے، ایسے موقع پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو یقین آ جائے گا آج فراق کا وقت آ چکا ہے، آج جدائی کا وقت آ چکا ہے، آج دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ لوگوں، کرنول کے لوگوں، ایسے وقت ہمیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور فرمایا ہے اور نصیحت کی ہے کہ جب کسی کا موت کا سمے آ جائے، جب مرنے کے قریب کوئی پہنچ جائے، انسان جب مرنے کے قریب پہنچ جائے، اب سمجھ جاؤ کہ اب نہ تب اس کی روح نکل جائے گی۔ اس کے پاس جانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اس کے پاس پہنچو تو اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ۔ جب آدمی مرنے کے قریب ہو نا تو وہاں پہ آپ جائیے تو دنیا کے ٹینشن کے بارے مت بولیے، اتنا پراپرٹی تھا، اتنا پیسہ تھا، اتنا بلڈنگ کس کو دیا، کیا دے، کچھ بولا تم کو، وہاں ٹینشن مت دیجئے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو
اور آہستہ بہت زور سے، اور وہ چلا اللہ کے نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاید کہ تمہاری آواز اس کے کانوں سے تک پہنچ جائے، اور شاید کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے، شاید کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، آخری سمے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ اگر نکل جاتا ہے، تو امام کائنات فرماتے ہیں من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ آخری جملہ نکل جاتا ہے، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آخری سمے میں ماں باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، اگر مرنے کے قریب، آپ تو موت سے بچا نہیں سکتے ہو نا، لیکن جنت تک اگر آپ کو پہنچانا ہو کہ میرے باپ کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، مرنا تو ہے لیکن جنت میں چلا جائے، تو کوشش کرو کہ تم اپنے گھر والے سے لا الہ الا اللہ پڑھوا لو۔ زبردستی نہیں کہ پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ، زور زور سے پڑھ 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 ایسا بولنے کا نہیں۔ اس ٹینشن کی حالت میں اگر کہیں بول دیا ہٹ نہیں پڑھیں گے، اگر کہیں ایسا بول دیا تو وہ کفر کی حالت میں مر جائے گا۔ تو یہاں پہ زبردستی نہیں، پیار سے اچھی آواز میں بڑھیا سے اس کے سامنے تم پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اگر تمہاری ان آواز کو سن کر کے اگر اس نے پڑھ دیا تو فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب بندہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک مومن ہے تو مومن ہے اگر، تو اس کی روح کیسے نکلتی معلوم ہے؟ جیسے کوئی آدمی مشکیزہ سے پانی نکالتا ہے نا تو آسانی کے ساتھ پانی نکل جاتا ہے، ویسے روح، مومن کی روح آسانی کے ساتھ نکل جایا کرتی ہے، لیکن ایک کافر، فاجر، گنہگار اور شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، غلط کام کرنے والا، شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، اگر اس کی روح نکلتی ہے تو میرے بھائیو اس کا منظر کہ اگر اس روح کی تکلیف اگر دنیا میں ڈال دیا جائے اور اس کی تکلیف کو بیان کر دیا جائے تو انسان کئی ہفتوں تک کھانا چھوڑ دے گا، کئی مہینوں تک ہنسنا بھول جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ جب روح نکل جاتی ہے، اب نکل گئی روح، اب اس کیفیت دیکھیے، انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے تب تکلیف ہے، روح نکل جائے تو پھر کیا تکلیف؟ روح نکل گئی، اب انسان اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر کے ابدی دنیا کی طرف چلا گیا۔ یہ 60 اور 70 سال کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں لوگوں کو کتنی سال کی مدت ہوگی؟ فرمایا 60 اور 70 سال کی زندگی ملے گی میری امت میں لوگوں کو، اس سے زیادہ اگر کوئی بچ گیا تو بچ گیا، ورنہ زیادہ تر 60 اور 70 کے درمیان میں اس امت کی لوگوں کی عمر ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی 50 سال گزار چکا ہے تو سوچے کہ دنیا میں وہ 20 سال رہنے والا ہے، اگر نہیں مرا ہارٹ اٹیک سے، شوگر سے اور دیگر بیماریوں سے اگر نہیں مرا تو 70 تک پہنچے گا، زیادہ 80 90، اور اگر 80 تک پہنچ گیا تو بعض لوگ یہ بوڑھا مرتا کیوں نہ، ٹینشن کا ہی دیتا ہے۔ آپ کا کوئی کام ہی جسم نہیں کرے گا، آپ لوگوں کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ یعنی یہ 60 70 سال تک انسان دنیا کے اندر رہے گا، اور ان 60 سال کے اندر اگر 40 50 سال کراس کر چکا ہے تو اپنی زندگی کے پوری زندگی کو پار کر چکا ہے۔ اب زندگی کے 20 سال بچے ہوئے ہیں، اگر 30 سال ہو چکے ہیں تو میرے بھائیوں اپنی زندگی کو دھیرے دھیرے وہ ختم کر رہا اور اپنی موت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ صحیح کہا ہے، اگر سمجھ لو ہر کوئی ایک ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے اور سفر میں جا رہا ہے، ہر کسی کی منزل قبر ہے، ہر کسی کو قبرستان میں جانا ہے۔ اب یہ ہے کہ کسی کی منزل پہلے آ جایا کرتی ہے، کسی کی منزل بعد میں آتی ہے۔ پہلے کوئی بچپنے میں مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا کر کے مرتا ہے۔ مرنا تو ہے، اس منزل تک پہنچنا تو ہے، وہاں تک ہر کسی کو پہنچنا ہی پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگوں لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، اے لوگوں لذتوں کو
دنیا کی ان آرام چیزوں کو توڑنے والی چیزوں کو یاد کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو۔ فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ وما ذکر حازم اللذات، اے اللہ کے نبی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا الموت، موت کو تم یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ موت ایک ایسی چیز ہے اور اتنی خطرناک اور اتنا ڈینجر معاملہ ہے کہ اگر آدمی موت کو سوچ لے اپنی زندگی کے اندر، روتے سمے سوتے سمے سوچ لے تو نیند نہ آئے، دن میں اگر سوچ لے تو کوئی کسی برائی کے قریب نہ جائے۔ آپ اگر سلف صالحین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بادشاہ گزرا ہے، سکندر بادشاہ، غالباً ایک ایسا بادشاہ، بہت بڑی حکومت تھی اس کی، اتنا بڑا بادشاہ تھا لیکن اتنا زہد و تقوی والا تھا، اتنا اللہ سے ڈرنے والا تھا، اتنا خوف رکھنے والا تھا۔ وہ اپنی سلطنت 6 مہینے تک حکومت کرتا تھا اور اپنی حکومت کسی اپنے وزیر کو، کسی اپنے نائب کو دے دیا کرتا تھا، اپنے کسی ایسے کو بیٹھا دیا کرتا تھا 2-4 مہینے 6 مہینے کے لیے، اور وہ جنگلوں کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور ایسی جگہوں میں چلا جایا کرتا تھا جہاں پہ قبریں ٹوٹی پھوٹی ہوا کرتی تھی، اور وہاں پہ وہ زندگی کاٹتا تھا اور ان قبروں سے ہڈیوں کو نکالتا تھا، اور ہڈیوں کو نکال لینے کے بعد اتنا بڑا بادشاہ، حکومت کرنے والا اتنا بڑا بادشاہ قبرستان میں پہنچ رہا ہے جہاں پہ ٹوٹی پھوٹی قبریں موجود ہے، اور وہاں سے قبروں سے ہڈیوں کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد چیخ کر کے کہتا ہے او ہڈیوں، کل تم میرے طرح جوان تھے، دنیا میں چلا کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، گھومتے تھے، سارا کام کیا کرتے تھے، لیکن آج دیکھو تمہاری حالت کیا ہو چکی ہے۔ اے ہڈیوں، کل تم میرے طرح تھے، کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کہ یہ بادشاہ زار و قطار رویا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے امام کائنات نے لوگوں کو حکم دیا ہے فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ۔ اے دنیا کے لوگوں، اے بازار کے چکر لگانے والوں، اے بازار میں اپنا ٹائم بتانے والوں، اے موج مستی کرنے والوں، پارکوں میں گھومنے والوں، آرکیسٹرا میں جا کر کے اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، امام کائنات کہتے ہیں فَذَرُوهَا، اے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، کیونکہ قبر کی زیارت، قبرستان کی زیارت تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنی اصل منزل یاد آئے گی۔ اس وجہ سے قبرستان چلے جایا کرو کہ میرے طرح بھی یہ میرا دوست تھا جو میرے ساتھ کھاتا تھا، چلتا تھا، گھومتا تھا، بھاگتا تھا، عیش و آرام کرتا تھا، لیکن آج اپنے قبروں کے اندر لیٹا ہوا ہے، آج اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، آج اس کی شخصیت ختم ہو چکی ہے، اپنی قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، تو قبرستان جایا کرو۔ آج قبرستان اگر جاتا بھی ہے نا کسی مردے کو لے کر کے، کسی جنازے کو لے کر کے، تو آج حالت یہ ہے کہ قبرستان میں بھی ہنستا ہے، جانے کے بعد بھی اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ قبرستان بھی پہنچنے کے بعد وہاں پہ بھی ہنسی مذاق، وہاں بھی دنیا کی باتیں، وہاں بھی دنیا کے رنگینیوں میں ڈوبنے والی باتیں۔ میرے بھائیوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف آپ لے گئے، ایک جنازے کو لے کر کے قبرستان میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جب پہنچتے ہیں، اور قبرستان پہنچنے کے بعد ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے، قبر پوری طور پر تیار نہیں ہے، قبر کو کھودا جا رہا ہے، قبر تیار کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی اکرم بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ نبی اکرم کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک تنکا ہے، چھڑی ہے، اور اسی لکڑی سے زمین کو کورید رہے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اوپر دیکھتے ہیں اور کبھی نیچے دیکھتے ہیں۔ یہ حالت
صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ نبی اکرم امام الانبیاء رحمت للعالمین ہیں، جو جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھولیں گے۔ میرے بھائیوں، اس نبی کی حالت کیا ہے؟ قبرستان کے پاس موجود ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہم بھی رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے صحابیو تم کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی رونا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، یہ قبر جو تیار کی جا رہی ہے لوگوں، یہ بہت ڈینجر جگہ ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ یہ قبر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جہنم کے گڑھا میں سے گڑھا ہے، جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اعدوا لمثل ھذا، اے لوگوں اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر کے امام کائنات زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا عمر بن عبدالعزیز کا بھی وہ منظر آپ یاد کیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک خلیفہ گزرے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز بہت ہی نیک اور بہت ہی زیادہ انصاف کرنے والے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا منظر سنیں گے تو عمر بن عبدالعزیز جب کسی قبرستان میں جایا کرتے تھے تو قبرستان پہنچ جانے کے بعد زار و قطار رویا کرتے تھے اور چیخ چیخ کر کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں مجھے قبر سے ایک آواز آیا کرتی ہے، مجھے قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، آواز یہ قبر چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے اے دنیا میں شراب پینے والوں، زنا کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، گھمنڈ کرنے والوں، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والوں، بے ایمانی کرنے والوں، ظلم و ستم کرنے والوں، آج تم میرے پیٹ پر چل رہے ہو، کل تمہیں میرے پیٹ کے اندر آنا پڑے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں مجھے یہ آواز آ رہی ہے اور یہ قبر چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے اے دنیا کے اندر تکبر کرنے والوں، بے ایمانی کرنے والوں، آذان سن کر کے نماز نہ پڑھنے والوں، یہ شراب کے لت میں ڈوبنے والوں، جوا کھیلنے والوں، غلط کام کرنے والوں، قبر سے آواز آ رہی ہے تمہیں میرے پیٹ کے اندر آنا پڑے گا۔ جب تم میرے پیٹ کے اندر آئے گا اے انسان میں تیرے خون کو چوس ڈالوں گی، میں تیری آنکھ نوچ ڈالوں گی، میں تیرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی، میں تجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ یہ کہنے کے بعد زار و قطار رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں قبر جہاں پہ انسان سڑ جائے گا، گل جائے گا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضع فی قبرہ العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، منظر دیکھیے، آپ کو بھی رکھا جائے گا، ہمیں بھی رکھا جائے گا۔ آئے عورتوں، آئے دنیا کے عیش و آرام میں پڑنے والیوں، کئی طریقے کے میک اپ کرنے والیوں، سنو اور امام کائنات کی حدیث کے اوپر کبھی نظر دوڑاؤ۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندہ کو اس کی قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، نہ بستر ہے، نہ تکیہ ہے، نہ کولر ہے، نہ پنکھا، یہاں پہ آپ لیٹ کی تو سوچے کوئی تکیہ لا کر کے دے دے، اتنی اچھی قالین ہے پھر بھی آدمی ارے تکیہ لا کر کے نہیں دیا، نیند نہیں آئے گی۔ اس قبر کے اندر نہ تکیہ ہے، نہ بستر ہے، نہ کولر ہے، نہ اے سی ہے۔ فرمایا جب اس قبر کے اندر بندہ کو لٹا دیا جاتا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام کائنات فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قبر کے اندر بندہ کو لٹا دیا جاتا ہے اور یہ جنازہ پڑھ لینے کے بعد، کفن دفن کر لینے کے بعد، ان کے دوست احباب، ان کے بھائی، ان کے بیٹے جب وہاں سے نکل جاتے ہیں، جانے لگتے ہیں، تو جب وہاں سے نکل جاتے ہیں اتاہ ملکان، تو دو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے۔ اس فرشتے کا نام کیا ہے بتاؤ میرے بھائیوں؟ یہ منکر نکیر، یہ دو فرشتے آئیں گے، آتا ہو ملکان، دو فرشتے اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ سنو اور بڑے غور سے سننا،
اور آرام کرنے والوں، چائے کی دکان میں چسکی لینے والوں، سلیمانی چائے پینے والوں، ذرا منظر دیکھو، امام کائنات فرما رہے ہیں اتاہ ملکان، دو فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو یہ سامنا کرنا ہے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، روح لوٹا دی جاتی ہے، اٹھ بیٹھ، بٹھایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے، ایک تصویر دکھائی جاتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کون ہے، اگر وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے، پوچھا جاتا ہے من ما دینو کا من نبیو کا، پوچھا جاتا تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون سا ہے، یہ اس سے سوال کیا جاتا ہے، ما دینو کا من نبیو کا، اس سے پوچھا جاتا تمہارا دین کون سا ہے اور تمہارا نبی کون سا ہے۔ وہ اگر مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے میرا دین دین اسلام ہے۔ من نبیو کا پوچھتا تمہارا نبی کون، جواب دیتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، اماموں کے چکروں میں پڑھنے والوں، پیروں اور بزرگوں کی ان چکروں میں پڑھنے والوں، قبر کے اندر تمہارے مرید، تمہارے پیر کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تمہارا پیر کون سا ہے۔ قرآن حدیث کہہ رہی ہے من نبیو کا، تمہارا نبی کون۔ قبر کے اندر سوال کیا جا رہا ہے ما دینو کا من نبیو کا، یہ بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے اور تمہارا نبی کون۔ اگر مومن ہوگا تو جواب دے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے والا یہ دونوں فرشتے پوچھیں گے بتاؤ یہ تمہیں کیسے پتا چلا، یہ تم نے کیسے جان لیا۔ وہ کہے گا آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا، قرآن میں نے پڑھا، حدیث میں نے پڑھی، قرآن کو میں نے سنا، حدیث میں نے سنی، اس کے بعد میں مجھے پتا چلا کہ ہمارا دین کون سا ہے، ہمارا نبی کون سا ہے اور ہمارا رب کون سا، یہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ہمیں قرآن نے یہ ہمیں بتایا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا، قرآن سے جڑنے والا، قرآن سے دلچسپی رکھنے والا عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ قرآن صرف رمضان کے مہینے میں نہیں میرے بھائیوں، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو انگلش ہندی ساری چیزیں تم پڑھاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر انجینئر بنانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اے لوگوں اپنے بچے کی خوشی کے لیے دنیا میں ہر چیز کی قربانی دے دیتے ہو، چاہ رہے ہو میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، تم دنیا کے معاملے میں اپنے بچوں کی خوشیاں چاہتے ہو۔ اگر اپنے بچے کو اصل میں اوریجنل میں خوشیاں دینا چاہ رہے ہو تو اپنے بچے کو قرآن سے جوڑو، اپنے بچے کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، کیونکہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا تھا۔ اور جو قرآن نہیں پڑھا ہوگا، جو ایمان نہیں لایا ہوگا، بس بہت سے لوگ روزے کے حالت میں، روزے میں، اور بہت سے لوگ روزے بھی نہیں رکھتے، کچھ بھی نہ، نماز کچھ نہیں، تلاوت ولاوت کچھ نہیں، عید کے موقع پہ لگے گا سب سے بڑا نمازی یہی ہے، سب سے بڑا روزے دار، اچھے اچھے کپڑے پہن لے گا، سعودی کا رومال ڈال لے گا اور سب سے پہلی سب میں حاضر۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے جب وہ فرشتہ سوال کرے گا من ربک ما دینک من نبیک، ہاں لا دی آئی ڈونٹ نو، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل لوگوں کو پوچھئے نا کوئی اسلامک کوسچن کر دیجئے، ایسا لگے گا ارے مولانا آپ تقریر کرتے رہو، ہمیں ٹینشن مت دو۔ آج اگر کسی سے پوچھ لیا جائے نہیں بتا پا رہا ہے، میرے بھائیوں وہ قبر کے اندر بھی سوال آپ سے کیا جائے گا، اور اس قبر کے اندر جواب اگر نہ دے سکے، سنو وہ کیا کہے گا، جو کافر ہوگا، گنہگار ہوگا، فاجر ہوگا، جب وہ جواب نہیں دے پائے اور کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مومن رہے گا تو جنت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کی نظر جہاں تک جائے گی
وہاں تک وہ قبر پھیلا دی جائے گی، نظر جتنی دور تک جائے گی ہم 2 گز زمین ان کے لیے تیار کرتے ہیں، لیکن یہ قبر اگر مومن ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی دور تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ قبر پہنچ جائے گی۔ اب بتائیے اتنا بڑا ہو جائے گا، سوچئے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر وہ کافر ہوگا، اگر وہ فاجر ہوگا، اگر وہ گنہگار ہوگا، شرابی ہوگا، زناکار ہوگا اور غلط کام کرنے والا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ بچھا دی جائے گی، اس کا بچھونا آگ کا ہوگا، اس کا کپڑا، اس کا لباس آگ کا ہوگا، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی۔ منظر دیکھیے میرے بھائیوں، یہ سننے کے بعد آدمی کو نیند آ سکتی ہے، یہ سننے کے بعد آدمی سو سکتا ہے۔ چاروں طرف آگی آگ، آپ سمجھنا ہو تو یہ سمجھو کسی آدمی کو کار کے اندر بند کر دیا جائے اور چاروں طرف سے پیٹرول ڈال دیا جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اتنا آپ سنو، دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا کم ہے، میرے جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 گنا یہ زیادہ ہے اور دنیا کی آگ کم ہے۔ اس آگ کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اگر چاروں طرف آگ لگ جائے تو یہ آگ کا منظر دیکھ کر کے اس کی روح نکل جائے گی، برداشت نہیں کر پائے گا۔ امام کائنات فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اتنا ہی نہیں اس کے پاس 2 فرشتے ایسے متعین کر دیے جائیں گے، ایک فرشتہ اندھا ہوگا اور دوسرا فرشتہ بہرا ہوگا، سنے گا ہی نہیں، اور دونوں فرشتے کے پاس ایسا ہتھوڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس ہتھوڑے سے اگر کسی پہاڑ پر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے مارنے کا آرڈر ہوگا کہ قیامت تک اس کو مارتے رہو۔ ایک فرشتہ مارے گا، اس کی دیکھ رہے ہیں مار، ایک مرتبہ مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین میں مل جائے، مٹی ہو جائے پہاڑ۔ وہ فرشتہ اس گنہگار کو، فاجر کو، شرابی کو، جوا کھیلنے والے کو، بے نمازی کو مارے گا وہ فرشتہ، اور اتنا زور سے مارے گا میرے بھائیو زمین میں مل جائے گا، مٹی ہو جائے گا، پھر اللہ دوبارہ زندہ ہے، پھر اسی پوزیشن میں آئے گا، دوسرا فرشتہ مارے گا، اس کی آواز کو سنے گا نہیں کیونکہ بہرا ہوگا اور دیکھے گا نہیں، اس وجہ سے جہاں چاہے گا وہاں مارے گا۔ میرے بھائیو آدمی کی نظر اگر وہ دیکھ رہا ہو تو رحم آ جاتا، ارے یہاں سر ہے، یہاں نہیں ماریں گے، یہاں ماریں گے، لیکن میرے بھائیو یہ فرشتہ دیکھے گا ہی نہیں، اس وجہ سے جہاں چاہے گا وہاں مارے گا۔ امام کائنات کہتے ہیں اس کی چیخ اتنی ڈینجر ہوا کرتی ہے، اتنا زور سے چیختا ہے، چلاتا ہے کہ انسان اور جنات کو چھوڑ کر کے دنیا کے اندر یہ چرندہ پرند حیوانات جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے لوگ قبر کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں، اس کی قبر کو، اس کی آواز کو، چلانے کی آواز کو یہ جانور سنا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک راوی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دیا جائے۔ اگر عذاب قبر تم دیکھ لو تو اپنے مردوں کو تم قبر میں کبھی بھی دفنانا گوارا نہیں کرو گے، کبھی بھی اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے بیوی، اپنے ماں باپ کو اس قبر میں ڈالنا گوارا نہیں کرو گے، اتنا خطرناک عذاب دیا جاتا ہے۔ امام کائنات کہتے ہیں اپنے گھر میں اس لاش کو رکھو گے، سڑا دو گے، گلا دو گے، لیکن قبر میں رکھنا گوارا نہیں کرو گے۔ اگر میں تم کو عذاب قبر دکھلا دوں تو اپنے مردوں کو، اپنے جنازے کو، اپنی اس میت کو قبر کے اندر ڈالنا گوارا نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا ڈینجر عذاب
عذاب دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، یہ موت اور یہ عذاب قبر اتنا ڈینجر ہے۔ یہ دنیا کی لذتوں میں پڑنے والوں، عیش و آرام کرنے والوں، طاق راتیں مل جانے کے بعد بھی اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے معافی نہ مانگو، اللہ کے سامنے رو نہیں، سجدے نہ کرو۔ اور لوگوں بتاؤ، اتنی خوبصورت راتیں خوش نصیب لوگوں کو مل سکتی ہے۔ اس رات کے لیے سلف صالحین کئی مہینے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسی رات نوازا ہے، ہم اس رات میں جم کر کے عبادت کر لیں، خوب دعا مانگ لیں، خوب گڑ گڑا لیں اور عذاب قبر سے بچنے کی دعا مانگیں۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے عذاب قبر سے بچنے کے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ آپ نے یہ دعا سکھلائی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کل کسی اور کی، کل تیری تو آج میری باری ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی موت سے بچے گا نہیں، ہر کسی کو موت سے ملاقات کرنی ہے، ملک الموت سے ملنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جب اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو اس دنیا کے لیے اتنی محنت کیوں؟ اس دنیا کے لیے اتنی تگ و دو، اتنی دوڑ دھوپ کیوں؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ایک صحابی رسول آتے غالباً عمر فاروق کی نظر جب پڑی امام کائنات کے اوپر، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات موجود ہیں۔ اے نبی، آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کو دیکھا گیا، وہ قالین میں سویا کرتے ہیں، وہ نرم نرم بستروں میں آرام کیا کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی گدے دار بستر لا کر کے دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مالی ولی دنیا، مجھے مال اور دنیا کی ان لذتوں سے کیا مطلب ہے، مجھے دنیا کی ان آرام دہ چیزوں سے کیا مطلب ہے۔ میں ایک مسافر کی طرح دنیا کے اندر آیا ہوا ہوں، جیسے ایک مسافر سفر کرتا ہے، یہاں سے حیدرآباد کی طرف جاتا ہے، تھوڑی سی آرام کرنے کے لیے کسی ہوٹل میں رک جاتا ہے، چائے پیتا ہے، پھر نکل جاتا ہے۔ ایسی بتایا گیا ایک مومن کو کہ دنیا کے اندر ایسی تم مسافر بن کر کے رہو، یعنی تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ اے عبداللہ ابن عمر، تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا تم پھر مسافر ہو۔ دنیا میں اجنبی اور مسافر بن کر کے زندگی کاٹو۔ اجنبی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہاں سے گئے کہاں؟ بمبئی، کوئی آپ کو جاننے والا نہیں ہے، آپ لوگوں سے بچ کر کے جا رہے ہیں، کہیں کوئی ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، سامان کے اوپر چوری نہ کر لے، کوئی ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ اب بچا کر کے، کیونکہ آپ اجنبی ہیں، آپ کو دنیا والے جان نہیں رہے، آپ ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، دنیا کی ان لذتوں سے بچنے کی کوشش کرو، ان حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرو، بچاؤ۔ یہ اللہ کے نبی فرمانے، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہے ہیں، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وعابر سبیل، یا مسافر بن کر کے زندگی کاٹو۔ جیسے ایک مسافر آدمی سفر کرتا ہے، بہت دیر تک ٹھہرتا نہیں ہے، ویسے ہی سمجھو کہ دنیا کے اندر زیادہ زندگی تیری نہیں ہے، بہت دن تک تم دنیا میں رہ نہیں سکتے ہو، اسی لیے تم دنیا کے اندر مسافر بن کر کے زندگی کاٹو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب جناب محمد رسول اللہ سے یہ جملے سنے تو حضرت عبداللہ ابن عمر لوگوں سے کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگوں جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، اے لوگوں جب رات کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ کل عمل کریں گے، کل نماز پڑھ لیں گے، کل روزہ رکھ لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، کل قرآن کی تلاوت کر لیں گے، کل دعا کر لیں گے۔ نہیں، اذا سیتا فلا تنتظر المساء، شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کل کا سورج دیکھ سکتے ہو کہ نہیں۔ اسی وجہ سے کسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا ہر دن کو آخر دن
दिन समझो, हर नमाज को आखिरी नमाज समझो, हर रात को आखिरी रात समझो, हर दिन को आखिरी दिन समझो। कौन जानता है कल का सूरज देख पाएगा कि नहीं, किसी को मालूम नहीं। वमा, किसी को पता ही नहीं है कि कल तक वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा, शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो। वइज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा, और जब तुम सुबह कर लो तो शाम का भी इंतजार मत करो। सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। आई करनूल के मेरे भाइयों और आई मेरी बहनों, ये मत समझो जवानी है बुढ़ापे में नेक अमल कर लेंगे। अभी जवानी है, मस्ती कर लो, एंजॉय कर लो, खेलो कूदो भागो और खूब चैटिंग करो, खूब गलत काम करो, खूब अपनी नजरों से जिना करो। अरे बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। इमाम कायनात के ये सहाबी कह रहे हैं इज़ा असबहत फला तंतज़िरिल मसा, सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो। किसी को पता नहीं कि शाम तक वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई नहीं जानता है मौत कब आ जाएगी। मैंने बहुत सारे वाकयात आपके सामने रखे मेरे भाइयों। सिर्फ ये तकरीर सुनने का, ये सुनने वाली ये रात नहीं है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाली रात है, तौबा करने वाली रात है, माफी मांगने वाली रात है। अपनी गुनाहों से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए, तौबा कीजिए। ये सब रातें आपको मिलने वाली नहीं है। ये खुश नसीब लोग हैं मेरे भाइयों, हमें और आपको ये रातें मिली हुई है। सिर्फ सुनिए नहीं, अमल कीजिए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल करके दिखाइए मेरे भाइयों। ये चंद अहम बातें, ये 1.5 घंटे की तकरीर मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इंशाअल्लाह नेक्स्ट ताक़रात, जो कल के बाद परसों, उसमें एक अलग मौजू पे इंशाअल्लाह आपके सामने मेरा खिताब होगा। बारिल्लाह से दुआ है कि बारिल्लाह हम जमी मुसलमानों को, मर्दों को, औरतों को अल्लाह अपनी मौत को याद करने की और उस मौत की तैयारी करने की और मौत के बाद कब्र की तैयारी करने के अल्लाह हम जमी मुसलमानों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बारिल्लाह हमें इस दुनिया को छोड़ना है, हमें आने वाली मंजिल, आने वाली जगह उस कब्र की और आखिरत की जमकर तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि इमाम कायनात ने सबसे बड़ा चतुर, चालाक, होशियार उसी शख्स को करार दिया है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। आपने कभी फरमाया था अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम कायनात कह रहे हैं मेरे भाइयों। सबसे होशियार आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, मौत की तैयारी करता हो, अपनी आखिरत की तैयारी करता हो। तो अगर आपको होशियार बनना है, चतुर बनना है, तो दुनिया के मामलात में आपको बहुत ज्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है, आखिरत के मामले में चतुर बनिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिल्लाह जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को, हम जमी मुसलमानों को और यूट्यूब चैनलों से देखने वाले हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि इन बातों के ऊपर हम जम करके अमल करें। बारिल्लाह हमें इस दुनिया से ज्यादा आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।